السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پلگ اینڈ پلے کریٹیو ریسرچ فاؤنڈیشن پیش کرتے ہیں قرآن کے سچے قصے۔ ہنستے مسکراتے پیارے پیارے ہوشیار سمجھدار اچھے ساتھیوں، کہانی زبانی کی جانب سے خوش آمدید، جہاں ہم سنتے ہیں روزانہ قرآن کے سچے قصے۔ آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں 25ویں سپارے کی ایک کہانی۔ 25ویں سپارے میں ہمیں اللہ تعالیٰ وہ کہانیاں سنائی ہیں جو ہم پہلے سن چکے ہیں، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہانی تھوڑی تفصیل سے بتائی ہے۔ اچھا ساتھیوں، آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ ہوا تھا جادوگروں سے، جس میں وہ جیت گئے تھے، کیونکہ جادوگروں نے جب اپنی لاٹیاں پھینکی تھی تو وہ چھوٹے چھوٹے سانپ بن گئے تھے، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی پھینکی تو وہ بن گیا تھا ایک بڑا سا اژدھا۔ وہ ان تمام چھوٹے چھوٹے سانپوں کو کھا گیا تھا، اور اس کے بعد جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے۔ اور پھر کیا ہوا کہ بنی اسرائیل کے لوگ موسیٰ پہ تو یقین رکھتے ہی تھے، پھر فرعون کے قوم کے لوگ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کچھ یقین رکھنے لگ گئے تھے۔ جب فرعون کو بہت غصہ آیا تھا، ہم نے سنا تھا کہ فرعون کے دربار میں ایک نیک آدمی تھے جنہوں نے بہت لمبی تقریر کی تھی اور اسے کہا تھا، تم جو ایک کام کر رہے ہو موسیٰ علیہ السلام کی مخالف بن رہے ہو، غلط بات ہے، کیونکہ وہ ہو سکتا ہے موسیٰ علیہ السلام ٹھیک بات بھی کرتے ہوں، مگر جو فرعونی لوگ تھے وہ چند لوگوں کے علاوہ باقی یہ ہمت نہ کر سکے کہ موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو قبول کرتے اور آگے بڑھ کر ان کا ساتھ دیتے، اس لیے کہ ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں جن میں اتنی جرت ہوتی ہے کہ آگے بڑھ کر سچ کا ساتھ دیتے، اس لیے کہ جن لوگوں نے ساتھ دیا وہ تو ایک وہی تھے جو اس کے دربار میں تھے۔ سپہ سالار دوسری تھے فرعون کی بیوی جن کا نام تھا آسیہ، اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت قبول کر لی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان کی مثال پیش کی ہے اور یہ بتایا ہے کہ وہ کتنی بہادر اور مومن خاتون تھیں، اور انہوں نے جب ایمان لایا تو انہیں اندازہ تھا اس بات کا کہ فرعون ان کو اس چیز پر زندہ نہیں چھوڑے گا، انہیں تکلیف دے گا یا فوراً موت کے گھاٹ اتار دے گا، مگر وہ ان سب خوفوں سے آزاد ہو کر اللہ تعالیٰ کی ایک بات ماننے پر تیار ہو گئی، اور انہوں نے اللہ سے دعا کی، اے میرے مالک، مجھے اپنے پاس جنت میں ایک ٹھکانہ عطا فرما دینا، مجھے فرعون سے نجات دے دینا اور ان کاموں سے بھی بچانا جو فرعون کرانا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے ظالم قوم سے بھی محفوظ رکھنا جنہوں نے آپ کی نافرمانی پر کمر باندھ رکھی ہے، اور یہ ہی خاتون تھیں جن کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا۔ اچھا ساتھیوں، جب کوئی قوم نافرمانی کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ ایک دم سے عذاب نہیں بھیج دیتے، یہی کام انہوں نے فرعون کی قوم کے ساتھ بھی کیا، ان پر مختلف قسم کے چھوٹے چھوٹے عذاب آنے لگے جن کی کہانی ہمیں سنائی ہے اللہ تعالیٰ نے 25ویں پارے میں۔ کبھی قحط پڑ جاتا، یعنی بارش نہ ہوتی اور تمام پھل سبزیاں ختم ہو جاتی، اناج ختم ہو جاتا، کبھی پھلوں کی فصل مر جاتی، کبھی کوئی طوفان آ جاتا، اور کبھی ٹڈیاں فصلوں کا صفایا کر دیتی، یعنی کہ ان کے کھانے پینے کا مسئلہ ہی بنا رہتا۔ اور اتنا ہی نہیں، کبھی جوئیں ان میں پڑ جاتی، کبھی چھوٹی مکھیاں ہر چیز پر حملہ کر دیتی، کبھی مچھر اور کبھی سرسری جیسے چھوٹے چھوٹے کیڑے ان کے کھانے پینے، کپڑوں اور گھروں میں آ جاتے تھے، کبھی ہر جگہ ڈھیر سارے مینڈک آ جاتے تھے، اور ایک بار تو یہ بھی ہوا کہ ان پر آسمان سے خون بھی برسا، جیسے بارش برستی ہے ویسے جب خون برسا۔ یہ سب کیوں ہوا؟ اس لیے ہوا کہ شاید وہ سوچیں کہ یہ سب کچھ خود
ہو رہا ہے، یا کوئی اللہ تعالیٰ ہے، خدا ہے جو ان سب چیزوں کا مالک ہے اور جو ان سب چیزوں کو حکم دے رہا ہے، تو یہ چیزیں ان کے ساتھ پیش آ رہی ہیں، لیکن وہ شیطان کے دوست ہو چکے تھے جو انہیں کچھ نہیں سوچنے دیتا تھا، اور جب بھی ان پر کوئی مصیبت آتی تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر کہتے کہ یہ یقیناً جس رب کا تم ذکر کر رہے تھے اسی کی وجہ سے ہوا ہے، اس رب سے دعا کرو ہماری مصیبت دور ہو جائے، پھر ہم تمہاری بات پر سوچیں گے۔ جب حضرت موسیٰ دعا کرتے تو ان سے مشکل ختم ہو جاتی، اور جب مشکل ختم ہو جاتی تو اپنا وعدہ بھی بھول جاتے، اپنی بات بھی بھول جاتے اور دوبارہ شروع ہو جاتے۔ موسیٰ علیہ السلام کو تنگ کرنا، کچھ عرصے بعد ان پر نیا عذاب آ جاتا، وہ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتے آپ اپنے خدا سے ہمارے لیے دعا کریں، اگر آپ کی دعا سے ہماری مصیبت ختم ہو گئی تو ہم ضرور آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ پھر یہ ہوا کہ ایک عذاب کے بعد دوسرا عذاب آتا رہا، جو پہلے عذاب سے کچھ نہ کچھ سخت ہی ہوتا تھا، لیکن فرعون اور اس کی قوم کے لوگوں کا رویہ نہ بدلا اور ایسا ہی ہوتا رہا۔ جو گنہگار اور مجرم ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ایک ہی طرح کے ہوتے ہیں، انہیں جلدی بات سمجھ نہیں آتی، بلکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مصیبت تھوڑی دیر کے لیے ہے اور ختم ہو جائے گی، اس کے بعد ہم دوبارہ وہی کریں گے جو ہمارا دل چاہے گا۔ پر ہوا یہ کہ فرعون اور اس کی قوم اسی طرح حضرت موسیٰ کو چٹلاتے رہے اور اللہ تعالیٰ کی کھلی کھلی نشانیوں کا مذاق اڑاتے رہے، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دعوت کا کام کرتے کرتے 40 سال گزر گئے، اور اب انہیں اچھی طرح اندازہ ہو گیا کہ جن کو ایمان لانا تھا وہ ایمان لا چکے، اور جو باقی رہ گئے ہیں وہ اب کسی طرح سیدھی راہ پر نہیں آئیں گے۔ چنانچہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ یہاں میرا کام ختم ہو گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اجازت دے دی کہ اب ہجرت کا وقت آ گیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ میرے بندوں کو راتوں رات لے کر ملک مصر سے نکل جاؤ۔ آج کے لیے اتنا ہی، کل آئیں گے انشاءاللہ ایک اور نئی کہانی کے ساتھ۔ ہر نماز کے بعد اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرنا مت بھولیے گا، اور اگر کہانی اچھی لگے تو لائک، کامنٹ اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ قصص القرآن کورس جوائن کرنے کے لیے دیے گئے نمبر پر رابطہ کیجیے۔ اللہ حافظ۔